السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2021 بروز ہفتہ ہے، جو کچھ ٹائم بعد 7 نومبر میں بدل جائے گی۔ آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں، ضلع سکھر میں، تحصیل پنو عاقل میں بھائی محمود الحسن محسن ہالیجوی، حضرت حافظ غلام رسول، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر جلوہ گر ہیں فخر السادات حضرت قاری انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں ابھی تلاوت کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکات عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ میرے محترم میرے برادر صغیر حافظ عبدالباسط حسانی، اللہ پاک ان کی علم و عمل میں آواز میں برکات عطا فرمائے۔ جملہ معزز علماء کرام، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے، اور گلدستہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختصر اور پورا سر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس، لفظی طور پہ مطلب یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے حالات، اس بارے میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ آپ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حالات بندے کے کیا ہوتے ہیں۔ حالات واقعات کا نام ہے، حالات تعارف کا نام ہے، حالات پہچان کا نام ہے، حالات کریکٹر، کیریئر اور کردار کا نام ہے۔ لیکن کسی بندے کے حالات تب شروع ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو آنے کے بعد لوگ اس کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو آنے کے بعد لوگ اس کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا بیٹا فلاں کی بیٹی اس شکل کی ہے، اس عقل کی ہے، اس معاملے کی ہے، یا فلاں کا بیٹا اس شکل و حیت کا ہے۔ آنے کے بعد تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد نام آتا ہے، آنے کے بعد پہچان آتی ہے، آنے کے بعد مقام آتا ہے، آنے کے بعد مرتبہ، رتبہ، حیثیت و ویلیو واضح ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی سیرت ایسے ہے کہ آنے کے بعد لوگ جانیں
میرے پاک پیغمبر کا بھی مرتبہ ایسے ہے، آنے کے بعد لوگ پہچانے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کے بھی واقعات ایسے ہیں، آنے کے بعد لوگ جانے، تو پھر عام بندے میں اور امام الانبیاء میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نا سکھر کے مسلمانوں یوں نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہے آنے کے بعد دنیا جانے، میرے پاک نبی وہ نہیں ہے آنے کے بعد دنیا پہچانے، بلکہ حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا انہیں جان اور پہچان چکی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر کئی واقعات آپ کی خدمت میں بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، میں بنیاد شروع کرتا ہوں۔ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الانسانیت، انسانیت کی بیس، انسانیت کی بنیاد، انسانیت کی خشت اول حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات شروع ہوئی ہے۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلا کے اس بات کا ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آسمان بنا لیا، زمین بنا لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ زمین کے اندر ایک خلیفہ کو بناؤں۔ فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا ہے، یہ اس دھرتی کے پہلے نبی بھی ہیں، اس دھرتی کے پہلے انسان بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے ایک زوجہ عطا فرما کے اس دھرتی کا مقدس اور اول کپل بنا دیا ہے۔ یہ جوڑا جنت میں موجود ہے۔ رب کریم کا حکم ہے، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جنت میں جو چاہو رج پج کے کھاؤ، جنت میں جو رہو مزے سے رہو، جو چاہے کھاتے پیتے رہو، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، ایک جگہ آپ کے لیے ممنوع ایریا ہے، ایک جگہ آپ نے نہیں جانا، یہ وہ درخت ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے قریب نہیں جانا، میرے مولا نہیں جائیں گے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول بیٹھتے ہیں، اس بھول کی وجہ سے جہاں اور جگہ جانا تھا وہاں نوگو ایریا میں بھی حضرت آدم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پہنچ کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اب یہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم سے بھول ہوئی ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا، حضرت آدم سے نسیان ہوا ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ ہوتا تو گناہ بنتا، ارادہ ہوتا تو خطا بنتی، لیکن نبی تو خطا سے پاک ہے، نبی تو گناہ سے پاک ہے، نبی تو گناہوں سے معصوم ہے۔ رب العزت نے فرمایا اے آدم بھول آپ کر بیٹھے ہیں، اب میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، آپ نے دنیا میں جانا ہے، بس ایک وقت مقررہ تک آپ نے دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیج دیا ہے، حضرت آدم اپنی بھول کی معافی مانگنا شروع کرتے ہیں، میرے مولا مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ میں نسیان کر بیٹھا، اللہ میری بھول کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سو سال تک معافی مانگی ہے، اسرائیلی روایات ہیں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ سندھ کے مسلمانوں وہ دعا کیا تھی؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ ایک دعا نہیں تھی، وہ کئی دعائیں تھی، وہ ایک کلمہ نہیں تھا، وہ کئی کلمات تھے، وہ ایک ندا نہیں تھی، کئی ندائیں تھی، وہ ایک التجا نہیں تھی، کئی التجائیں تھی۔ اللہ سے معافی، اللہ سے مغفرت، اپنی بھول کی مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے اللہ کے قرآن کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، حضور پاک کے فرمان کو بھی اپنا ایمان سمجھتے
مانگتے ہیں قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعائیں مانگی میاں بیوی نے مل کر، حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام نے مل کے اللہ سے بھول کی دعا مانگی، اللہ بھول فرما دے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے آپ کی اور میرے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ قرآن کریم بھی ہم مانتے ہیں، حدیث نبویہ بھی ہم مانتے ہیں، قرآن کریم میں ہے بغیر واسطے اور وسیلے کے حضرت آدم نے دعا مانگی ہے، اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ اب توجہ رکھنا، میں نے دونوں دعائیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ قرآن کریم بتاتا ہے حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہماری بھول کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں ہے وسیلہ پیش کیا، بھائی کیسے کیا ہے؟ امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری، مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی 3 جلد کتاب تواریخ انبیاء میں حدیث پاک لائے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت، مدبر وقت، حکمران، سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے خود راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا یوں بھی مانگی، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے میری بھول کو معاف کر دے۔ بنو عقل کے دوستو، اب تک جواب الہی نہیں آیا تھا، جتنی دعائیں مانگی جواب خداوندی نہیں آیا، جتنی ندائیں کی، جتنی التجائیں کی، جتنی دعائیں کی، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا وسیلہ حضرت آدم نے پیش کیا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد رب کائنات نے حضرت آدم سے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو جن کا وسیلہ دے رہے، جن کی وسیلے سے دعا مانگ رہے، جن کا واسطہ دے رہے، جس کے محابے سے التجائیں کر رہے، اس کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تمہیں سے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو رب کا یہ جواب کئی سو سال بعد آیا تھا، اللہ رب العزت سے امید قوی ہوئی۔ حضرت آدم نے دعا میں اللہ کو جواب عرض کیا، میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھ لی، آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک لائن کو پڑھ لیا، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کا نام اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ تھا، حضور پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، حضور پاک کا مرتبہ اللہ کے کلمہ میں، حضور پاک کا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والے کلمہ طیبہ میں عرش پر مکتوب تھا، عرش پر مرقوم تھا، عرش پر تحریر تھا، عرش پر کندہ تھا، عرش پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے پڑھا، دلیل عرض کی، میرے مولا آپ کے عرش پہ میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھا کے اس عبارت کو دیکھا ہے، یا مولایا سألتک بحقہ، اسی لیے اس کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ فظننت انہ احب الخلق الیک، اور جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس شخصیت کا نام پڑھا، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات پہ درجہ یقین پر پہنچ گیا یا آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہے،
यकीन माने सिर्फ अर्श पे नहीं जुड़ा, इमाम ज़माशरी कश्शाफ में सूरत अलम नशरा व रफ़ाना लक ज़िक्रक की आयत के तहत लिखते हैं, वज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि बि इस्मिही फज़ुल अर्श महमूदुम व हाज़ा मुहम्मदु, का अल्लाह ने हुज़ूर पाक के नाम को अपने नाम के साथ यूं जोड़ा है, अर्श वाला महमूद है तो नाम से नाम निकाल के मोहम्मद दिया है। अल्लाह के नाम के साथ हुज़ूर पाक का नाम यूं जुड़ा है, सिर्फ अजान में नहीं जुड़ा, इकामत में नहीं जुड़ा, नमाज में नहीं जुड़ा, सिर्फ खुतबात में नहीं जुड़ा, सिर्फ दुनिया में नहीं जुड़ा, सिर्फ कलिमात में नहीं जुड़ा, बल्कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया फ़ानी हो जाएगी, बंदा कब्र की पादाश में उतर जाएगा। जब कब्र में पहुंचेगा रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ता भेजेंगे, वो इससे सवालात और जवाबात करेंगे। जहां तौहीद में कब्र के अंदर अल्लाह का सवाल और नाम होगा, वहां मेरे आका का नाम भी होगा। हर जगह वज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि बि इस्मिही फज़ुल अर्श महमूदुम व हाज़ा मुहम्मदु। ये हज़रत हस्सान इब्न साबित बुलबुल गुलिस्तान नबुव्वत का शेर है। ये वो शख्सियत जो पैगंबर करीम के सामने बैठ के अशआर पढ़ा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यूज़हु लहुल मिंबर, इनके लिए मिंबर बिछाया करते थे, गोया दुनिया पैगंबर के लिए स्टेज बनाए, हुज़ूर पाक हज़रत हस्सान के लिए स्टेज बनवाएं। जज़ाकल्लाह हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमला फरमाया है, और मैं एक बात आपकी खिदमत में यहाँ लगे हाथों करता जाऊँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रसूलुल्लाह के रुतबे को लेकर हज़रत हस्सान का एक शेर पढ़ा करते थे। हज़रत अमीर शरीयत फरमाते, व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदुल निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक कद खुलिक़त कमा तशा। हज़रत हस्सान ने हुज़ूर पाक को देखकर फरमाया था, आपका हुस्न जमाल ऐसा, आप जैसा हुस्न जमाल मेरी आंख में नहीं देखा, आप जैसा खूबसूरत आज तक औरतें पैदा करने से आजिज़ आ चुकी हैं, इनकी ताकत का एंड हो गया, इनकी पावर की बस हो गई, आप जैसा पैदा बच्चा करके दिखाए। हाँ मैं यूं कहता हूं, आपको रब ने ऐसा बनाया, हर ऐब से मुबर्रा आप चाहते गए, रब बनाता गया। आओ मैं उलमाए देवबंद का इश्क रसूल पेश कर रहा हूं। हजरत हस्सान फरमाते थे, जज़ाकल्लाह, नारा मेरा मिजाज नहीं है, आप सबक समझ के भी गुफ्तगू सुनिए। हजरत हस्सान फरमाते थे, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे, अगर मैं उस वक्त होता हस्सान इब्न साबित के कदमों में बैठता और कहता, हस्सान इस सादात के एक फर्द की भी सुन लो, मेरे नाना के बारे में आपने बात की है, अलर रास वल ऐन, सर आंखों पे की है। आप फरमाते, लम तरकत तो आईनी, हस्सान की आंख ने नहीं देखा। ए हस्सान इब्न साबित, अगर अताउल्लाह शाह बुखारी की इल्तिजा मान तो इसे मारफा न कह, इसे नकरा कह। लम तरकत तो आईनी मुजाफ मुजाफ इलैह है, पोजेसिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है मेरी आंख ने नहीं देखा, ये खास है, मारफा है, इसको नकरा बनाओ, कॉमन नाउन करो, प्रॉपर नाउन छोड़ो, यूं कहो लम तरकत तो आईनुन, दुनिया की किसी आंख ने नहीं देखा। लम तरकत तो आईनुन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बात वहीं आ जाए। फरमाया फरअयतु अला क़वाइमिल अर्ज़ मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे अल्लाह लिखा हुआ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैक। मैं ये बात समझ गया, आपके नाम के साथ जिसका नाम है वो आपकी महबूब मखलूक है। बनवाकल सिंध के दोस्तों, रब्बे करीम ने फरमाया, या आदम गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। ए आदम याद रखना, मैंने तुझे भूल की माफी दे दी, मैं तुमसे राजी हो गया, तेरी भूल की बात खत्म। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, अगर मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम आना मकसूद न होते, मैं तुम्हें भी पैदा न करता। मैं बात क्या कर रहा था कि आने के बाद हालात शुरू होते हैं, आने के बाद पहचान शुरू होती है, आने के बाद शनासाई शुरू होती है। ये तो आम बंदे का काम है, और मेरे पाक पैगंबर वो है अभी दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले अर्श पे चर्चे गूंज रहे हैं।
عرش پہ ڈنکے بج رہے ہیں, عرش پہ باتیں چل رہی ہیں, میرے پاک پیغمبر کو آنے سے پہلے پہچانا جا رہا ہے. ہاں میں اس پر ایک بات کرتا ہوں, توجہ ہے؟ آپ جواب بھی نہیں دیتے. ترجمان دارالعلوم دیوبند, لسان دیوبند, حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کو ایک شخص خط لکھتا ہے. خط میں وہ چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہے, کہتے ہیں حضرت اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں ذرا ایک بات کا جواب دیجئے. حضرت قلم کاغذ اٹھاتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد جواب تحریر کرنا شروع کرتے ہیں, پوری رات جواب لکھتے ہیں. ادھر رات ختم ہوئی, ادھر ان کی کتاب ختم ہوئی. وہ صرف خط کا جواب نہیں ہے, آج سیرت کی ایک اہم کتاب ہے النبی الخاتم, اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. حضرت مولانا گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں تو دنیا میں سب آئے, سبھیوں میں آئے, سب کے لیے آئے, سبھی وقتوں میں آئے, لیکن آئے جانے کے لیے آئے. آئے جانے کے لیے. کہا وہ ایک میرا پاک پیغمبر آیا ہے جو آنے کے لیے آیا ہے, آ کر چھا جانے کے لیے آیا ہے. تو میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں, آنے سے پہلے اللہ کے عرش پہ ان کا چرچا. میں ایک بات مزید کر رہا ہوں, اس حدیث پاک سے ایک دلیل اور بھی ثابت ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آنے سے پہلے ذکر تو ہو گیا, لیکن اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدے کی بات کرتا جاؤں. اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ یہ ہے, انبیاء کرام اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں, نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے, نبی مخلوق میں کسی کا اسٹوڈنٹ, کسی کا شاگرد, کسی کا تلمیذ, کسی سے شرف و تلمذ نہیں رکھتا. وہ دنیا میں کسی کے سامنے شرف تلمذ پھیلانے کے لیے گھٹنے پھیلا کر بطور سائل نہیں بیٹھتا. نبی کا مخلوق میں کوئی ٹیچر نہیں ہے, استاذ نہیں ہے, مدرس نہیں ہے, معلم نہیں ہے, پروفیسر نہیں ہے, ٹیوٹر نہیں ہے, ٹیوشن لینے والا پیغمبر کا کوئی نہیں ہے. نہ نبی مدرسے جاتا ہے پڑھنے کے لیے, نہ مسجد آتا ہے پڑھنے کے لیے, نہ کالج سکول یونیورسٹیز جاتا ہے, نہ ٹیوشن سینٹر جاتا ہے, نہ انسٹیٹیوٹ جاتا ہے, بلکہ نبی کو اللہ پڑھاتے, اللہ بتاتے, اللہ پاک علم دلاتے ہیں. نبی کے تعلیم و تعلم کا تعلق, نبی کے تعلیمات کا تعلق, نبی کے علوم کا تعلق, نبی کے نالج کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم لیتا ہے, امت کو دیتا ہے, اللہ سے اعمال لیتا ہے, امت کو دیتا ہے. نبی اللہ کی مخلوق کے درمیان یہ واسطہ ہے, اللہ سے پڑھ کے امت کو پہنچاتا ہے. دلیل کئی دلائل ہیں, ان میں ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں میرے مولا میں نے تیرے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی. کب پڑھی؟ کس ٹائم پڑھی؟ کسی استاد سے پڑھنے گئے؟ کسی اسکول کالج مدرسے مکتب مدرس کے پاس پہنچے؟ جی نہیں. وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي, ابھی روح جسم میں آئی. نہیں سمجھے؟ ابھی روح جسم میں آئی. فرفعت راسی, سر اٹھایا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ. یہ فاتح کی بلا موہلہ کے لیے ہے, جسے کہتے ہیں فا وداؤٹ اسپیس, بغیر کسی فاصلے کے. عربی زبان میں فوراً شدت, فوراً اس کی تعلیم اور اس کی تاجیل سمجھانے کے لیے یہ فا لائی جاتی ہے. فرمایا روح آئی, فرفعت راسی, فوراً سر اٹھایا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پتہ چلا ابھی نبی کسی سے نہیں پڑھا, اللہ پڑھاتے ہیں, نبی پڑھتا ہے. اور پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے. نبی کو کوئی نقشہ بنانا پڑے نا یوں کاغذ پہ. میں ایک مکان, چلو مکان کی مثالیں تو دور, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. کیا کسی انجینئر کے پاس جا کر کشتی کو ڈیزائن کرنا, بوٹ کا انسٹرکچر سیکھا تھا؟ آج ہم تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کر یہ انسٹرکچر سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے, اس کے چپو کیسے ہو, اس کا مقدمہ کیسے ہو, اس کا مؤخرہ کیسے ہو, میمنہ اور میسرہ پوری ترتیب میں پوری لانچ تیار ہوتی ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے, کس سے سیکھا ہے؟
कुरान कहता है वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी निगरानी में नूह ने तैयार की है। अरे नबी पाक तो दुनिया के इल्म में भी अल्लाह से लेने वाला, दीन का इल्म वो किससे पढ़ेगा? इसीलिए बात ज़हन में रखें कि नबी डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द होता है। मैं बड़ा हैरान हूँ, रोडों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे होते हैं और तर्जुमा गलत लिखते हैं। मैं एक रोड से हाईवे से गुजर रहा था, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नाम है मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन तय्यबुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन मशहूद, पूरे नाम है। उन नामों में एक नाम उम्मी भी है। उम्मी का तर्जुमा लिखा हुआ है अनपढ़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी की जात के लिए तर्जुमा। मैंने वहां एक आदमी से बात की, रास्ते में थे, मैंने कहा यार किस बेवकूफ ने लिखा? वो कहते अनपढ़ इसलिए लिखते ताकि लोगों को पता चले वो किससे पढ़ा नहीं है। मैंने कहा कोई और इज्जत वाला लफ्ज नहीं मिला आपको? आप लिख देते उम्मी, नबी अल्लाह का शागिर्द, बस खत्म हो जाता। अल्लाह का शागिर्द उम्मी। हाँ हाँ, नबी के लिए लफ्ज आए माना और होता है, आपके और मेरे लिए आए माना और होता है। नहीं समझे? कोई कहता है किसी के बाप के दिल का ऑपरेशन हो, क्या कहते हैं? अब्बू ने बाईपास कराया है। कोई कहता है अब्बू ने शक्के सदर कराया। बोलिए, कोई कहते हैं शक्के सदर हुआ अब्बू का, तो शक्के सदर का क्या माना होगा? लेकिन नबी की जात के लिए वो लफ्ज बोलेंगे जो नबी की इज्जत और एहतराम के मुताबिक होगा। तो भाई उम्मी का तर्जुमा आपके बाद क्या करना है? खुदा का शागिर्द। सारे बोलो, उम्मी का तर्जुमा क्या करना है? अल्लाह का शागिर्द। इज्जत और एहतराम देना सीखे। अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा सीरतुन नबी प्रोग्राम है। रसूलुल्लाह आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं, आने से पहले अपनी पहचान रखते हैं, आने से पहले इंट्रोडक्शन रखते हैं, आने से पहले अपनी शनासाई रखते हैं, आने से पहले अपना मकाम रखते हैं। मैं आने से पहले की एक दलील आपकी खिदमत में अर्ज किया देता हूं, तवज्जो रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौरा है, काबे की मुतवल्ली शिप इनके पास है, ये काबे के मुतवल्ली है। अबरहा यमन से चला है, ये बादशाह जालिम आया है, मक्का मुकरमा पहुंचा है, मक्का में आके चाहता है मैं काबतुल्लाह को गिरा दूं। काबतुल्लाह के गिराने के इरादे से आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नूर मोहम्मदी मौजूद था। इनके 200 ऊंट एक जगह चल रहे थे। इस जालिम ने पकड़ लिए कि काबे का मुतवल्ली आएगा, उसको कहूंगा माल ले ले, काबा दे दे, माल ले ले, काबा गिराने दे। वही हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा तक ये बात पहुंची कि वो जो है काबे का और काबे के मुतवल्ली के 200 ऊंट इस बंदे ने पकड़ लिए। वो अपने दोस्तों के साथ इसके मिलने के लिए गए। ये उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था। सिंध के मुसलमानों, हुजूर पाक के दादा के चेहरे पर वो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, वजाहत मोहम्मदिया चमक रही थी, और वो रोब और दबदबा ऐसा मौजूद था कि अबरहा हुजूर पाक के दादा के चेहरे को फेस न कर सका। खुद उठा, उठकर खुद भी नीचे बैठा जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। ये इनके चेहरे से वो पहचान थी जो नूरे मोहम्मद चमका रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे नूरे मोहम्मदी की पहचान। देखो अल्लाह का करम है, हम पाकिस्तान वालों पे आज अरब आपके सामने तिलावत के लिए आए हैं। कितना अल्लाह के करम। आप ज़ियारत करें। वाकई कहते यही हैं कि कुरान उतरा जो है वो अरब में है, पढ़ा मिस्र ने है, और समझो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने है। तवज्जो रखना, मैं बात क्लोज कर रहा हूँ। तवज्जो। मैंने कहा हुजूर पाक के आने से पहले यह हुजूर पाक का रोब और दबदबा था जो इस तरह उठ गया। हजरत अब्दुल्ला को लीजिए, रसूलुल्लाह के अब्बा जान को लीजिए। हुजूर पाक के अब्बा जान जब अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का से मदीना हजरत अम्मा आमना बिन्त वहाब रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर पाक की अम्मा जान से शादी के इरादे से जा रहे थे, तो रास्ते में देखा था एक खातून का घर था। वो खातून तौरात इंजील की आलिमा थी। वो ऊपर से नीचे आई और आकर हजरत अब्दुल्ला का हाथ थामा। उसने चाहा कि अब्दुल्ला मुझसे कोई ताल्लुक, कोई निस्बत बना ले, लेकिन हजरत अब्दुल्ला शरीफ नफ्स आदमी थे। हजरत अब्दुल्ला ने उस औरत का हाथ झटक दिया और फरमाया यह नहीं हो सकता। इन्नल करीमा यहमिलु इर्ज़हु व दीनहु। जो शरीफ आदमी होता है वो अपनी इज्जत का दिफा भी करता है, अपनी जान और दीन का दिफा भी करता है। यह मैं नहीं कर सकता। जब वापस आए शादी करके, उस औरत ने एक बार अपने कारिंदों को तैयार
تیار کر رکھا تھا کہ جب والد پیغمبر آئے پھر مجھے ملانا. وہ عورت پھر آئی, راستے میں ان کا ہاتھ تھامنے لگی, کہنے لگی میں کوئی حلال اور میں کوئی حرام کاری نہیں چاہتی تھی, میں حلال کے ارادے سے نکاح کے طور پہ آپ کے پاس آئی تھی. میں نے تورات میں پڑھا, میں نے انجیل میں پڑھا, میں نے زبور میں پڑھا, میں نے صحائف میں پڑھا, جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد کی شکل ایسی ہوگی. میں نے آپ کی چہرے پہ تورات کی, زبور کی, انجیل کی, صحائف کی نشانیوں کو دیکھا تو میں نے چاہا یہ نور محمدی مجھ میں منتقل ہو جائے. یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف ہے, لیکن کہا اب وہ نور محمدی آپ کے چہرے میں نہیں رہا کیونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی. میرے دوستو, میں نے یہ 4 دلیلیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد ان کا تعارف, ان کی پہچان شروع ہوتی ہے. میرے پاک پیغمبر آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے ان کی پہچان ہے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, رسول اللہ سے محبت, تعلق, یگانگت, مسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ختنہ کی شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ ختنہ کی شادی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ہے نا سنت طور جس کو کیا جاتا ہے, اس کو ہوتے ہیں نا, تو شادی کی طرح اہتمام کیا جاتا ہے. یار اس کی شادی کی طرح اہتمام تو شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. شادی تو ہوتی ہے, کوئی لڑکی بھی اس کو دو, تو جس کی ختنہ نہیں ہوئی آپ اس کو لڑکی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ سبحان اللہ, سادے پھالو آپ بھی دنیا میں. حضرت ایک کتاب میں فلاں جرنل کے بارے میں فلاں لکھو, وہ جرنل جانے اور اس کا کام جانے. آپ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں. جاہل وغیر عالم کا حکم جو عالم کے ساتھ مباحثہ کرے, فروعی اصول اختلاف میں قرآن پڑھے بغیر فتویٰ دیتے پھر اس کے بارے میں مجھے بتائیں. بھائی جاہل کا کام ہی نہیں ہے, عالم کا کام ہے. غیر عالم کا بھی کام نہیں ہے, عالم دین کا کام ہے. عالم بتائے گا, عالم مسائل سنائے گا. غیر عالم اگر عالم کو سمجھائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے سواری بیٹھ کے پائلٹ کو کہے ادھر جہاز اڑاؤ, ادھر اڑاؤ, تو بھائی اس کا کام تھوڑی ہے. میت کی اصال ثواب کے لیے 30 40واں فلاں فلاں کرنا, میت کا اصال ثواب کرنا جائز ہے, لیکن اس طرح کے دن مقرر کرنا شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. آپ جب چاہیں جو چاہیں آپ پڑھ کر بھیج دیں, ثواب ضرور پہنچ جائے گا. میت کو قبر میں بٹھانے کو سنت طریقہ کیا ہے؟ چت لٹانا, چھاتی کی طرف, آسمان کی طرف, چہرہ قبلہ رخ, یا پورا مکمل کا مکمل دائیں کروٹ پہ لٹا کر قبلہ رخ کر دینا, یہ طریقہ ہے. ایسے عالم کا حکم بتائیں جو حق جانتے ہوئے عناد وغیرہ سے باطل پر مصر رہے, گمراہ کرے, قرآن حدیث سے باطل استدلال کرے, اجماع امت کے خلاف و کہا کے خلاف بات کرے. بابا وہ عالم ہی نہیں ہے, اس نے صرف کتابیں رٹی ہوئی ہیں جو قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, حضور کی سنت کے خلاف, اجماع کے خلاف بات کرے. وہ مولوی کہاں ہیں؟ جنازہ کے متصل بعد دعا کا حکم. جی ہاں, جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ قبر پر جا کے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. جنازے کے سلام کے فوراً بعد دعا حضور پاک نے نہیں مانگی. کہتے ہیں حدیث پاک میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حدیث کا جواب کیا؟ یہ حدیث ہماری دلیل ہے. اذا صلیتم, جب تم نماز پڑھنے لگو جنازے پر, تو فاخلصوا له الدعاء, وہی دعا جو اللہم اغفر لحینا پڑھتے ہیں, خالص اخلاص سے مانگو. منہ دکھانے کے لیے جنازے میں نہ جاؤ. یہ دعا یہ ہماری ہے. اسی دعا پر ابن ماجہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے. اس پر جنازے کے بعد کا لفظ نہیں ہے. یہ دلیل ہماری, ہم جواب کیوں دیں؟ ہم تو اس حدیث کو مانتے ہیں. اور جو قبر پر دعا ہے وہ حدیث میں ثابت ہے. جنازے کے سلام کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو جب نماز کا وقت ہو جائے. نمبر 2, بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند مل جائے. نمبر 3, جس وقت جنازہ تیار ہو جائے. جنازہ پڑھا گیا, تیار ہو گیا, فوراً اٹھاؤ, دیر نہ کرو. ملا علی قاری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر تم جنازے کے سلام کے متصل بعد دعا مانگو گے تو حضور پاک کی حدیث میں تاخیر ہو جائے گی. اور اگر جنازے کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے تو پھر ایک بات آپ ثابت کر دیں, میں بھی مانگوں گا اور یہ سب بھی مانگیں گے. وہ دعا یہ ہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہم باتھ روم جاتے ہیں, نکلتے ہیں, دعا ثابت ہے. سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, دعا ثابت ہے. مسجد آتے ہیں, جاتے ہیں, دعا لکھی ہوئی حدیث میں. جنازے کے سلام کے بعد حضور نے کون سے لفظ مانگے ہیں؟ لفظ تم دکھا دو, مانگنا ہم شروع کر دیں. قیامت آ سکتی ہے, یہ لفظ حضور کے مولا جی نہیں دکھا سکتا. قیامت آ سکتی ہے, یہ لفظ نہیں دکھائے جا سکتے.
मैयत को गुस्ल देते वक्त इसके पाँव किस तरफ किए जाएं? कुछ लोग मगरिब की तरफ मैयत के पाँव को, भाई मगरिब की तरफ भी मैयत के अगर पाँव हो जाएं तो इससे मैयत के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अब मुकल्लफ ही नहीं रहा। आकाम का मुकल्लफ वो है जो आप और हम मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर और हज़रत अली में फ़जीलत के अतबार से कौन अफजल है? बराए करम वजाहत फरमाएँ। दामादों में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अफजल है, खलीफा बिला फसल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक अफजल है, कोई मसला नहीं है। उम्मत में बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली हैं, बड़ों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर हैं। अपनी अपनी फजीलत है, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने 2.5 साल खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन समेत हज़रत अबू बकर को अपना इमाम माना है। 10 साल हज़रत उमर को अपना इमाम माना है। 12 साल हज़रत उस्मान को इमाम माना है। अगर आपको हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत है तो अली के इमामों से भी मोहब्बत रखनी पड़ेगी। अल्लाह आपको और हमें खुश व खुरम रखे। जज़ाकुमुल्लाह ताला।